بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، خطیب کے لیے جب خطبہ دے تو بہتر مستحب یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر خطبہ دے اور دو خطبہ دے، ایک خطبہ دے کر پھر بیٹھ جائے، پھر دوسرا خطبہ کہے۔ جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں امام ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان ساروں کی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے دین کو آگے پہنچایا ہے، دین کی تشریح کی ہے، دین کو اچھے انداز میں، آسان انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، چاروں امام کا۔ کسی ایک امام کی گستاخی آپ یہ سمجھے کہ اس کی بدبختی ہے کہ وہ کسی امام کی گستاخی کرتا ہے، کسی ایک کی بھی نہیں، چاروں ہمارے ہیں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، ہم چاروں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ایک کے ساتھ آپ تو پکڑ لیں ان کو اور ان سے محبت کریں، باقیوں سے نفرت کریں، بہت بڑی بات ہے۔ وہ سب اللہ کے ولی تھے، دین کے اسکالر تھے، ان کا بڑا ہم پر احسان ہے، اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی کسی ایک کی، کوئی نعوذ باللہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یا امام شافعی کی، تو آپ سمجھ لی کہ یہ زندیق آدمی ہے، یہ شخص بہت گستاخ آدمی ہے۔ تو اس لیے بھائیو، چاروں امام کو ہم مانتے ہیں، چاروں کی عزت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان چاروں کی بات اگر کوئی فتویٰ، کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے، آپ کے فتوے سے، آپ کی بات سے، آپ کی حدیث سے، آپ کی سنت سے اگر ٹکرا جائے تو اب جو قرآن سنت ہمیں کہتی ہے وہ بھی، اور جو ہماری عقل کہتی ہے وہ بھی، عقل بعد میں، کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی بات مانو۔ یہ چاروں امام بہت عزت والے ہیں، بہت مقام والے ہیں، لیکن ان چاروں نے بھی یہ کہا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اے ہمارے ماننے والوں، چاروں نے کہا، اللہ کی قسم، چاروں نے کہا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اے ہمارے ماننے والوں، ہمارا فتویٰ، ہم کے انسان ہیں، اور وہ جب دور ایسا تھا کہ ابھی حدیثیں جمع ہو رہی تھیں، لکھی جا رہی تھیں، تو ان سب نے کہا تھا کہ اگر ہم کوئی بات، کبھی ان کو حدیث نہیں ملتی تھی تو پھر قیاس کرتے تھے کہ کون سی بات زیادہ مناسب ہے اس مسئلے میں۔ کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ پھر اپنے علم کی روشنی میں، حدیث نہیں ملی تو پھر اپنے علم کی روشنی میں وہ فتویٰ دے دیتے تھے، لیکن ان سب نے یہ کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، ہم ابھی تو فتویٰ دے رہے ہیں، لیکن اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے اور وہ اس فتوے کے خلاف ہو تو پھر تم نبی کی بات ماننا، کیونکہ کلمہ تم نے نبی کا پڑھا ہے۔ میری بات کو، ہماری بات کو چھوڑ دینا، کیوں؟ ہم امتی ہیں، ہم رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، امام الہدیٰ، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ ان کی بات چلے گی، ان کی بات آ جائے، ان کے مقابلے میں پھر ہم سب کی کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ پیارے بھائیوں، ان کے مقابلے میں تو نہ ابو بکر کی چل سکتی ہے، نہ عمر کی چل سکتی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بیٹھا لیجئے۔ اگر یہ آپ سمجھ لیے نا تو آپ دین کی بہت بڑی بات سمجھ گئے۔ کوئی ڈاکہ آپ کے ایمان میں نہیں ڈال سکے گا۔ ایمان کے بھی چور ہیں آج بہت سارے، الٹی سیدھی باتیں کر کے ایمان خراب کرتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، قبر کا پجاری بنا دیتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے بھگاتے رہتے ہیں۔ نہیں بھائیو، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، نہ دیکھ کسی کا قول و کردار۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو پہن لو گلے میں توق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ایسے بن جاؤ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اپنے باپ کی بات چھوڑ دو، اپنے برادری کی بات چھوڑ دو، اپنی ماں کی بات چھوڑ دو، اپنے استاد کی، اپنے شیخ کی، اپنے امام کی، کسی صحابی کی بات بھی ہو، اگر محمد مصطفیٰ کی بات کے ساتھ ٹکرا جائے تو بھائیو کس کی بات لوگے؟ بولو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیں گے، اور یہی کلمہ کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں بھی وہ شک شبہ کرتا ہے تو اس کو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ کلمہ ابھی صحیح طرح نہیں پڑھا اس نے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب آپ نے پڑھا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، وہی معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے رسول ہیں، اور رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بھائیوں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بات چلی تھی، بہت ہی ہمارے سر کے تاج ہیں، کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے گستاخ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز واجب نہیں ہے کہ خطیب خطبہ کھڑے ہو کر دے، بیٹھ کے بھی دے سکتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ ہم مانتے، ان کی بات مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرف اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خطبہ دیتے جب تھک جاتے تھے تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے تھے، ہوتا ہے انسان تھک جاتا ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موٹے ہو گئے تھے تو وہ خطبے کا کچھ حصہ بیٹھ کے دے دیتے تھے، جیسے پہلے آئے کھڑے ہو کے دیا، بھاری جسم ہو گیا تھا، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو بیٹھ کے دیتے تھے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، پیار ہے کہ نہیں ابو حنیفہ سے؟ پیار ہے نا؟ تو کہو رحمۃ اللہ علیہ، جزاکم اللہ خیر۔ تو بھائی انہوں نے کہا بیٹھ کے بھی انسان خطبہ دے سکتا ہے، اور اسی طرف شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے ہیں کہ مجبوری کی صورت میں اگر خطبہ دینا چاہے بیٹھ کر تو بیٹھ کے دے سکتا ہے۔